مفتی نوید عباسی صاحب، میں چاہ رہا ہوں اب بات کو نا تھوڑا ہم فتح مکہ کے جو فضائل ہیں نا ان کی طرف آنا شروع ہو جائے. دیکھیں یہ بڑی بات ہے. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی, وہی جو میں ایک بات کر رہا تھا, یہ جو معاف کرنے والا سلسلہ ہے, اللہ 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 اللہ, کیا یار شیوا ہے مسلمانوں کا یار. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ ابھی جو آیات تلاوت ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی، اور اصل فتح جس دن صلح حدیبیہ ہوئی اسی دن نبی علیہ السلام کو حاصل ہو گئی تھی. سبحان اللہ. اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اعتراض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی شرائط کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی آگے، اور ان شرائط ہی کی بنیاد پر بعد میں فتح مکہ حاصل ہوئی. تو قبلہ شہیدی صاحب نے جو باتیں کی ان میں ایک بات یہ فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی نہیں پتہ تھا نبی علیہ السلام جب لشکر لے کر روانہ ہوئے تو یہ بات جنگ کی تیاری کی، تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ. یہ قرآن ہے. حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے خط لکھا، ایک خاتون آئی ہوئی تھی اس کے حوالے کیا، اور اس میں لکھا کہ نبی علیہ السلام عنقریب ایک بڑا لشکر لے کر روانہ ہونے والے ہیں اور اپنی حفاظت کر لو. تو اس کی خبر نبی علیہ السلام کو ہو گئی. نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو اور ایک اور صحابی کو روانہ کیا. اس خاتون کو ایک مقام پر پکڑا گیا اور ان کے سر کے بالوں سے وہ خط برآمد ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا. حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، نہ اس کو منافق کہو، نہ اس کے خلاف کوئی بات کرو، یہ بدری ہے، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مشورہ حضرت ابو بکر سے بھی تھا، حضرت عمر سے بھی تھا، حضرت مولا کائنات سے بھی تھا، حضرت حاتب ابن ابی بلتہ سے تھا. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرات اصحاب بدر سب کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ مشورہ کیا تھا. میں تھوڑا سا اصلاح کر دوں، غلط فہمی پیدا ہوئی اس کی میں اصلاح کر دوں. دیکھیں چونکہ غلط فہمی پیدا ہونا وہ دور تک جاتی ہے. میں نے جو عرض کیا، جب انہوں نے مشرکین قریش نے معاہدہ توڑا، اس کی خبر نبی کریم کو ملی، باقی کسی کو خبر نہیں تھی. اس وقت نبی کریم نے غیر محسوس طور پر سب کو حکم دیا کہ تیاری کر لو. حتیٰ حضرت عائشہ کو بھی خبر نہیں ہونے دی. حضرت عائشہ سے جب حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا نبی کریم نے تیاری کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں پتا کس چیز کی تیاری ہے، کس جنگ کی. اب یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کا ہے. جب تیاری مکمل ہو گئی تو پھر یہ آیات جو ہے اس شخص کے بارے میں ہے جس نے ادھر جاسوسی کرنے کی کوشش کی. اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات بھی حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق دونوں کو پہلے نبی علیہ السلام نے پہلے دن، اسی دن حضرت مولا کائنات کو اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اس بات کی خبر تھی. ٹھیک ہے، اس پر دلائل موجود ہے. خیر، تو فتح مکہ کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو فتح مکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. ابھی آپ نے جو انبیاء کے بول ہیں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت سنا کہ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو کیا کیا؟ معاف کر دیا. کیسے معاف کیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ آج کے دن تم سے کوئی جو ہے نا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے، جو کچھ شہیدی صاحب نے بیان کیا یہ ایسے ہی ہے، ہماری مستند ترین کتابوں میں ہے کہ جناب ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، اور ظاہر ہے اسلام کا یہ ایک تدریجی عمل ہے، یہ آگے بڑھتا ہے. اور مکہ مکرمہ میں جو نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ ابو سفیان کا گھر دارالامن ہے، اس کی وجہ اعزاز ہو سکتا ہے، لیکن کبھی وہ ابتدائی زمانے میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نوجوان مکہ کے اوباش پتھر لے کے نکلے تھے، تو ایک دن ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور ان بچوں کو بھگا دیا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ بھی یہ دیا کہ آج پورے مکہ کے فتح ہونے کا دن ہے، 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر، اور مکہ والے سارے دیکھ رہے ہیں. جہاں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جو کعبے میں آ گیا امن میں آ گیا، جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ امن میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا. تو یہ امن کا نبی علیہ السلام نے درس دیا. اور دیکھیے نبی علیہ السلام داخل کیسے ہو رہے ہیں، جس سواری پر حضور سوار ہیں
وہاں آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر، علی اور عباس نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ پسے ہوئے لوگوں میں سے جن کو مکہ والے کچھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی غلام، ان میں سے حضرت اسامہ حضور کے ساتھ ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو ساتھ بٹھا کے یہ درس دیا ہے کہ تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، میں انہیں اپنی جان سمجھتا ہوں۔ حضور نے انہیں اپنے ساتھ رکھا، اور نبی علیہ السلام کا سر انور آج فاتح داخل ہوتے ہیں، سروں کے سر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ آج جو کچھ افغانستان میں ہوا تورا بورا میں، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے ہیروشیما ناگاساکی پر ہوا، یہ ظلم بربریت کی داستانیں آپ کو پہلے بھی نظر آئیں گی، لیکن کریم آقا داخل ہوئے، جو جان کے دشمن تھے ان کے شہر میں جب داخل ہو رہے تھے، وہ شہر حضور کا بھی تھا، تو حضور کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ اونٹنی کے ساتھ لگ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اس حال میں داخل ہوئے، سب کو معاف کیا، لیکن فیصل قریشی صاحب، صحیح الاسناد روایات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ آخری بات ہے میری، پھر دیگر علماء بات کریں گے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ خبر آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سب کو معاف کر دیں، تو ہم نے تو سب کو معاف کر دیا سوائے ان چند اوباش لوگوں کے جو حضرت خالد کے مقابل آئے تھے۔ خالد نے ان کا کام تمام کیا، ظاہر ہے وہ مقابلے میں آئے، باقی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اس موقع پر جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک شخص ابن خطل، وہ کعبے کے پردے کے ساتھ لپٹا ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، یہ صحابہ کے علم میں تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہو سکتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پاؤ اسے قتل کو کر دو۔ اس گستاخ کو وہاں پر قتل کیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے جو معافیاں دی ہیں نا فیصل قریشی صاحب، صرف ایک سیکنڈ میں بات مکمل کر رہا ہوں اپنی، مجھے اس میں اس پوری بات میں ایک چھوٹی سی بات مجھے آپ کلیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی تھی اس چیز پہ، اللہ تعالیٰ سے حضور پاک نے دعا کی تھی اس حوالے سے جب اس شخص کو وہاں خانہ کعبہ میں قتل کرنا تھا، اس حوالے سے کوئی بات ہے میرے خیال سے، میں اگر کہیں مس کر رہا ہوں تو نہیں، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو گالیاں دیتا تھا، تو نبی اکرم اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان نے جواب دیے تھے، اور ان جوابات میں یہ ہے کہ اس کی ایذا سے اللہ ہمیں بچائے گا، اور پھر وہ کیسے بچے کہ ان کو کعبۃ اللہ کے اندر قتل کر کے پیغام یہ دیا گیا کہ سب کے لیے معافی ہے، ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہو سکتی۔ اور میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ ابو جہل دشمن اسلام، کوئی دو رائے نہیں ہے، سب سے بڑا بدبخت ساری کائنات میں، اگر سب سے بڑا بدبخت ہو سکتا ہے تو وہ ابو جہل ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے۔ اس کا بیٹا وہ چلا گیا، لیکن بیوی سفارش لے کے آئی، جب واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو کھڑے ہو کر ملے، اور آپ کی چادر جو تھی، کپڑا تھا، وہ زمین پر لگا، اور نبی علیہ السلام نے اکرمہ کو معاف کیا، اور ایسی شاندار معافی دی کہ بعد میں اکرمہ نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔